बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जाअ फी सूरिल कल्ब। अन अबी हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युग़सलुल इनाउ इज़ा वलग़ फ़ीहिल कल्ब सबअ मर्रातिन ऊलाहुन्ना औ उख़राहुन्ना बित्तुराब व इज़ा वलग़त फ़ीहिल हिर्रतु गुसिल मर्रतन। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सही व हुवा क़ौलु शाफ़िई व अहमद व इसहाक़ वक़द रुविया हाज़ल हदीसु मिन ग़ैरि वजहिन अन अबी हुरैरह अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हाज़ा वलम यज़कुर फ़ीहि इज़ा वलग़त फ़ीहिल हिर्रतु गुसिल मर्रतन व फ़िल बाबि अन अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल। ये बाब कुत्ते के झूठे के बयान में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बर्तन धोए जाएंगे जब उसमें कुत्ता मुंह डाल दे 7 मरतबा, उनमें का पहला या आखिरी मिट्टी से, और जब उसमें बिल्ली मुंह डाल दे तो 1 मरतबा धोया जाएगा। इस बाब को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया है कुत्ते के झूठे के सिलसिले में, और बिल्ली के झूठे के सिलसिले में इसके बाद वाला बाब आ रहा है, बाब मा जाअ फी सूरिल हिर्रा। वलग़ वलूग़ ये किसी पतली चीज़ में मुंह डालना है, और जब किसी गाढ़ी चीज़ में मुंह डाले तो उस वक्त में लाइक़ा और लहसा, इस तरह से अरबी में फ़र्क है। जो पतली चीज़ यानी पानी या कोई सयाल में अगर मुंह डाले तो उसके लिए वलूग़ का लफ्ज़ अरबी में आता है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुत्ते का झूठा पाक है, बर्तन और पानी भी पाक है, मगर फरमाया कि पानी को फेंक दो और अगर दूध वगैरह हो तो उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि हदीस में ऐसा ही आया है कि इसलिए कि वलग़ा का लफ्ज़ आया है। हज़रात अइम्मा सलासा रहमहुमुल्लाह के नज़दीक सूरे कल्ब नापाक है, कुत्ते का झूठा नापाक है, और पानी वगैरह में अगर मुंह डाल दे तो उसको फेंक दिया जाएगा नापाक हो जाने की वजह से। लेकिन बर्तन के धोने के सिलसिले में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 3 मरतबा धो लेने से बर्तन पाक हो जाएगा, लेकिन चूँकि कुत्ते ने मुंह डाला है इसलिए 7 मरतबा धोया जाएगा, और ये मुस्तहब है। ये 7 मरतबा धोना हमारी फ़िक़ह में की किताबों में नहीं है, ये किताबुत तहरीर बैन उसूलिल हनफिया व शाफ़िइया में है। एक रिवायत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से की है इमाम वबा रहमतुल्लाहि अलैह ने। अलगर्ज़ ये 7 मरतबा धोना कुत्ते के मुंह डालने की वजह से है, वरना आम तरीक़े से हमारा फ़िक़ह में यही चीज़ है कि 3 मरतबे से बर्तन पाक हो जाता है, जैसे कि और नापाक चीज़ें 3 मरतबा धो देने से पाक हो जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु का फ़तवा रिवायत से मुग़ायर है। मालूम हुआ कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय सही है। अइम्मा सलासा रहमहुमुल्लाह के नज़दीक 7 मरतबा धोना वाजिब है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुस्तहब है, जैसा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। ये उनसे एक रिवायत है, वरना उनके नज़दीक वाजिब है। मालिकिया से जब पूछा गया तो एक गिरोह ने ये जवाब दिया कि हाज़ा शैउन तअब्बदना बिही, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके हम पाबंद हैं, यानी हम इसके झूठे के पाक होने का कायल है, लेकिन जब कुत्ता मुंह डाल देगा तो उसको उस बर्तन को 7 मरतबा धोना वाजिब है। तो उन्होंने कहा कि तअब्बदना बिही, हम इसके पाबंद हैं, हम इसके ज़रूरी हैं, ये एक अम्र तअब्बुदी है। दूसरे बड़े गिरोह ने ये जवाब दिया, जैसा कि इब्न रुश्द हफीज़ और इब्न तैमिया और दूसरे हजरात जो मवालिक हैं, बड़े बड़े हजरात, कि मुमकिन है कि लुआब में जरासीम हो, हड़क जरासीम हो, कुत्ते के जुर्सूमे के साथ ख़ास है, और उसके इस्तेमाल से जरासीम बदन में आ जाएंगे। इससे मालूम हुआ कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के 7 मरतबा धोने को मुस्तहब कहने की वजह क्या थी, इससे मालूम हुआ।
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 مرتبہ دھونا برتن کی پاکی کے لیے ضروری ہے۔ اب رہی بات کہ مٹی سے مانجنا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک 7 مرتبہ دھونا ہی ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مانجنا ضروری نہیں۔ بقیہ 2 امام رہے ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واجب کہا ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قول کے مطابق 7 مرتبہ دھو کر 8ویں مرتبہ دھونا، مٹی سے مانجنا ضروری ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7 کے اندر مانجنا ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول وہی ہے جو اوپر ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ احناف کے نزدیک یہ جو مسئلہ ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور برتن 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا، اس کی دلیل ایک حدیث شریف ہے کہ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب الی آخری اس حدیث تک، جس میں 3 کا ذکر ہے کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 3 مرتبہ دھو دینے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی وہی ہے، کیونکہ حدیث طہور اناء احدکم الی آخری سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا ناپاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے 3 کا جو فتویٰ دیا ہے، رہا ان کی روایت جس میں 7 کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حدیث شریف منسوخ ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے، جس میں یہ ہے کہ زمانہ اول میں کتوں سے حد درجہ محبت تھی اور رکھی جاتی تھی، جیسا کہ آج یورپ کے باشندوں میں غائب درجہ یہ محبت پائی جاتی ہے۔ یہ محبت حد سے تجاوز کر چکی تھی، جو نہایت ہی مذموم چیز ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کتوں کو پالے گا اور کتوں سے محبت کرے گا، اس کے نامہ اعمال سے 1 قیراط ثواب گھٹ جائے گا۔ یہ حکم ترہیبی تھا۔ اسی قبیل سے حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ اس میں تشدید حد درجے کی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ کتے سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور عرب کے علاقے میں پانی کی بہت قلت تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اسی قبیل سے تھا کہ کتوں کو قتل کر دو، مار ڈالو شروع میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری حکم کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ اب سب کتوں کو مار ڈالو، لیکن کالا اور بہیم الا الاسود البہیم، فاقتلوا الاسود البہیم، اس کو مارو۔ چنانچہ مسئلہ یہ بنا کہ جو کتا شریر ہو اور کاٹنے میں مشہور ہو اور بھیانک ہو، اس کو مار ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول حکم کہ جو بے ضرورت کتے کو پالے گا اس کے ثواب میں سے کمی آ جائے گی، اس کے بارے میں اجماع ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، آج بھی یہی حکم ہے۔ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم، تو اس کے بارے میں شوافی اور احمد و مالک نے فرمایا کہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، اب بھی یہی ہے، لیکن احناف کے ایک گروہ کا قول یہ ہے کہ منسوخ ہے۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے جو ابھی اس کے پہلے ذکر ہوا۔ دوسرا گروہ کا قول یہ ہے کہ حکم تو منسوخ نہیں ہے، ہاں اس کی فرضیت منسوخ ہے، استحباب اب بھی ہے۔ یہ دوسرا قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جس کے راوی امام وبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسا کہ اس کے پہلے ابھی گزر چکا ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ پر اعتراض ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر یوں ہوگا کہ جب حکم باقی ہے تو آپ نے تقریب کے وجوب کو کیوں ختم کر دیا۔ اب امام احمد بن حنبل پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ پر یہ اعتراض ہوگا کہ حدیث میں 7 مرتبے کے بعد اخیر میں یا شروع میں، جیسا کہ ابھی حدیث کا ترجمہ میں نے سنایا ہے، اخیر میں یا شروع میں مٹی سے مانجنے کا ذکر ہے جو 8ویں مرتبہ ہے، پھر آپ نے 7 کے اندر مانجنے کا قول کیوں کیا؟ یہ جواب ان حضرات کے نزدیک ہے، مگر اب خلاصہ یہی نکلا کہ احناف کے نزدیک کتے کا جھوٹا دراصل جس میں پانی ڈالا ہے اس برتن کو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، البتہ مستحب ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور اس میں اللہ کی مصلحت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ موالک حضرات نے یہ جواب دیا ہے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے کہ اس میں جراثیم آ جاتے ہیں، اور 7 مرتبہ اور آخر مرتبہ مٹی سے دھو لینے سے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔
آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔